بعض دفعہ دلیل عام ہوتی ہے اور مسئلہ اس سے خاص ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے کہتا ہے مولوی صاحب جی میں چھٹی نماز شروع کرنے لگا ہوں۔ ہاں چھٹی، ہاں کیوں؟ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بندہ بڑا کامیاب ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ تو میں چھٹی نماز شروع کرنے لگا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، میں چھٹی نماز شروع کرنے لگا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، دلیلیں تو اس کے پاس ہیں یا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ہے نا، وہ دلیل پڑھتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بس میں تو چھٹی نماز شروع کرنے لگا ہوں۔ اب آپ اسے اجازت دیں گے؟ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ عام، اور مسئلہ کیا ہے؟ خاص۔ ایک اور آدمی اٹھا کہتا مولوی صاحب آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز میں درود؟ میں تو جی ایک دفعہ پڑھتا ہوں، میں 10 دفعہ پڑھنے لگا ہوں۔ دلیل کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ رب جعلنی سے پہلے 1 مرتبہ پڑھتے ہیں اور میں 10 مرتبہ پڑھ کے قرآن کا حکم پورا کروں گا۔ وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، کیوں جی؟ وہ کوئی زبور پڑھ رہا ہے، انجیل پڑھ رہا ہے، توریت پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ کوئی آسمانی قدیم نسخے پڑھ رہا ہے؟ نہیں، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتا مولوی صاحب آپ پہلی تحیات میں جب 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے فرض یا سنت موقدہ، آپ کہاں تک پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے؟ آپ نے کہا جی ہم اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہاں پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، میں تو درود پڑھوں گا، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا دلیل اللہ کا قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود پڑھو۔ اور کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا حدیث شریف من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو 1 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے خدا 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے والا اللہ کی 70 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ الصلاۃ والبشر فی الصلاۃ علی خیر البشر، علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے اس میں نقل کیا ہے، اور جلاء الافہام میں ابن قیم نے نقل کیا ہے۔ تو اب آپ بتائیں اس کے پاس بھی تو دلیلیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ ہے یہ نہیں دلیل؟ تو پھر اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ کیوں اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے فرمایا درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام پڑھو۔ تو میں درود ہی پڑھ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب درود کو نہیں مانتے آپ؟ درود اچھا نہیں لگتا؟ درود بہترین نہیں لگتا؟ درود آپ کو بھاتا نہیں ہے، پسند نہیں ہے؟ آپ نے کہا پسند بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، بہترین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ دلیل میرے پاس قرآن کی ہے۔ بھائی اس کی بنیادی غلطی آپ یہ کہیں گے کہ دلیل آپ کی عام ہے، مسئلہ آپ کا خاص ہے۔ خاص مسئلے کے لیے دلیل بھی کیا ہونی چاہیے؟ خاص ہونی چاہیے۔ اگر میں اس کو چھٹی دے دوں تو پھر ایک اور سر اٹھائے گا، کہتا مولوی صاحب جی کیا مسئلہ ہے؟ اذان کا اجر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اجر ہے، ثواب ہے، بالکل ثواب ہے۔ اذان تو بہت بڑی عظمت کی، جہاں تک اذان مؤذن کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اور صرف بھاگتا ہی نہیں ہے، ہوا خارج کرتا بھاگتا ہے۔ شیطان کو بھگانے کے لیے بہت مؤثر چیز ہے۔ تو ایک آدمی سن رہا تو اس نے کہا مولوی صاحب پھر میں قبر پہ نہ شروع کر دوں؟ قبر پہ بھی شیطان بھگانا تو ہے ہی نہیں، کیا کریں اب؟ میں نے کہا بھائی شیطان بھگانے کے لیے یہ اذان تھوڑی ہے۔ کہتا ہاں شیطان حدیث میں آتا ہے کہ بھاگتا ہے۔ اذان کے فضائل ہے، اذان دینے والے قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوگی،
اجر و ثواب والے، جہاں تک جاتی ہے اذان کی آواز وہاں تک اجر و ثواب اس کے لیے ہے، اور جو جواب دیتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اجر ثواب مؤذن کو ہے۔ مولانا اتنا اجر ثواب اذان کا، اذان دینے والے کا یہ فائدہ، یہ اجر، یہ ثواب، یہ فضیلت، یہ اس کی شان اور عظمت۔ تو اس لیے میں بھی مرنے کے بعد جو آدمی جس کو دفن ہم کرنے لگیں گے بس اس کی قبر پہ اذان پڑھوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے تو اجر۔ اب آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ دلیل عام ہے اس کی، مسئلہ خاص ہے۔ ایک اور اٹھتا ہوا کہتا مولوی صاحب میں اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بات تو ہم نے یہیں لانی تھی، لیکن آپ کو مثالیں کافی ساری اس لیے عرض کر دی ہیں تاکہ بات آگے سمجھانی آسان رہے۔ مثال سے بات ذرا اچھی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب اس کے پاس بھی دلیل وہی درود شریف والی، آپ دیکھیں جتنی بھی انہوں نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پہ کتابیں لکھی ہیں، آپ دلائل اٹھا کے دیکھیں، سب میں یہی دلیل، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر تجھے اجازت دوں تو جو نماز میں 10 دفعہ پڑھنا چاہتا ہے اسے اجازت کیوں نہ دوں؟ ایک اور اٹھتا کہتا مولوی صاحب میں اذان کے اندر صلاۃ پڑھنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اشہد ان محمد الرسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کو اجازت دیں گے آپ؟ وہ بھی آیت قرآن کے لیے پھر رہا ہے، اس کے پاس بھی حدیث ہے کہ جو زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کے پاس بھی حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی ہے، اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہے درود زیادہ پڑھنے والا ہوگا، اس کو آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دلیل عام ہے اور مسئلہ اگر اجازت ہے تو سب کو ہونی چاہیے، نہیں ہے تو پھر اس کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اذان والا کہنے لگا یار میرا مسئلہ تو ذرا بہترین سا ہے، بیچارے میت کا فائدہ ہے، دیکھو نا ادھر اس بیچارے کو شیطان نے قابو کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان تمہاری قبروں میں آتے ہیں، ہماری میں نہیں آتے، یہ ان کے ساتھ یارانہ ہوتا ہے، ادھر ہی جاتے ہیں دوست یار ملنے کے لیے، یارانہ تمہارے ساتھ ہے، اذان ہم دے کیوں بھائی؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں پرائی شادی تے آمک نچے، بھائی شادی کسی کی ہے ناچ کو ہی رہا ہے، مردہ تمہارا ہے اذان میں پڑھوں؟ تمہاری قبروں میں شیطان آیا ہے تو تم جانو تمہارا کام، ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں۔ ابو داؤد دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آتاہ ملکان، اس میں کیا آتے ہیں؟ 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا تم شیطان کی ترتیب سوچو، شیطان آیا تو اب کیا کرنا ہے؟ تو دوست آیا تو پھر اسے بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بٹھاؤ، کوئی چائے پانی ہو، کوئی خدمت تواضع ہو، یہ کیا بات ہے؟ وہ بیچارہ اتنی چاہت سے آپ کو ملنے کے لیے اور آپ کہتے ہیں اذان دو اور بھگاؤ اسے، تو پہلے یاری نہیں لگانی تھی، دوستی لگانے کا کیا فائدہ؟ سنگت بندہ بنائے تو پھر اس کو نبھانی بھی تو چاہیے نا، ساری زندگی شیطان کی ترتیب سے آدمی چلتا رہے۔ وہ جو اس نے ترتیب دی تھی کہ خواہشات نفس اور جناب بدعات و رسومات پہ لگایا تھا، اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ ہماری اس کے ساتھ دوستی مہنگی پڑے گی، اس وقت تو آپ نے نبھائی ہے، اور آج قبر میں آ کے آپ پریشان ہو گئے۔ ہمیں پریشانی نہیں ہے اذان کی، اس لیے کہ ہماری قبر میں کون آتا ہے؟